اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم لوگوں نے پچھلے ایپیسوڈ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے دیکھا تھا. کیسے ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا کہہ کر، اور کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح حفصہ رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا کہہ کر. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوتا ہے، اور ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بھی نکاح ہوتا ہے. اور یہاں پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی، سب سے چہیتی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے دکھتی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ، سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال چال ہر چیز میں ایک جیسی خاتون، ایک جیسی شخصیت نہیں دیکھی. یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں وہ ملتی جلتی تھی، ان دیکھنے میں، دکھانے میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں، اخلاق میں، ہر چیز میں فاطمہ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دکھتے تھے. یعنی کہ ان کے اٹھنا بیٹھنا چلنا، ان کی عبادتیں، ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تھے. تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ام الابیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے والد کی ماں بھی، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں مشکلیں ہی دیکھے ہیں. جب فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی تھی، وہ اسلام سے کچھ سال پہلے، یعنی کہ جب اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تھے، وہ صرف 1 سال یا 1.5 سال کی تھی. یعنی کہ انہوں نے تکلیفیں ہی دیکھی، ان کے والد کے، ان کے ماں کے اوپر تکلیفیں، اذیتیں ہی دیکھی. انہوں نے کبھی بھی ایسے جیسے ام کلثوم، رقیہ اور زینب رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مالدار، ایک عزت دار شخصیت دیکھا. یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے نہیں دیکھا تھا ایسا. یہ جب پیدا ہوئی تھی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا اور اسلام لے کے آئے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیفیں اور اذیتوں میں دیکھی تھی. تو اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ ان کے ساتھ ٹھہرتے تھے فاطمہ رضی اللہ عنہ. اسی لیے ان کو ام الابیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے والد کی ماں بھی کہا جاتا ہے. اور فاطمہ رضی اللہ عنہ جب سب لوگوں کو پتہ چلتا ہے یہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کا عمر ہو چکا ہے، تو اب سب لوگ چاہتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں. کیوں نہیں چاہیں گے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی دیکھنے دکھانے میں تھی، ہر چیز میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متشابہ تھی، تو یہ سب لوگ چاہیں گے نا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کے وہ سب لوگ اپنے جسم پہ ملتے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب سوئے جاتے تو وہ ایک ڈبی رکھتے تھے کانچ کی، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرتے تھے عطر کی شیشی میں. اور کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہت زیادہ خوشبودار تھا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ہاتھ ملاتے تو وہ خوشبو، ان کے ہاتھوں میں خوشبو کئی دنوں تک نہیں جاتی تھی.
ایسے شخصیت سے کون نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بیٹی تھی ان کی یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، تو ان سے کون نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. سب لوگ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رشتہ بھیجتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رشتہ بھیجتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں بولتے ہیں، جواب نہیں دیتے ہیں. اس کا مطلب وہ سمجھ جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے ہمیں کہہ کر، اپنی بیٹی کے لیے وہ سمجھ جاتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں. زبردستی نہیں کرتے ہیں، وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموشی پر. پھر یہ لوگ اب سب لوگ علی رضی اللہ عنہ کو بولنے لگتے کہ اے علی، کیا تمہیں نہیں پتہ فاطمہ کی نکاح کی عمر ہو چکی ہے، نکاح کی عمر کو وہ پہنچ گئی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کو رشتہ بھیجو. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے بعد ابوبکر و عمر، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا داماد مانیں گے، مجھے اپنا داماد بنانا چاہیں گے ابوبکر اور عمر کو چھوڑ کر. یعنی کہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین اور خاص دوست تھے. اور سب مدینۃ المنورہ میں، مکے میں ہر کوئی جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ سے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہنا ہوتا تو وہ کہتے میں ابوبکر عمر نے کیا، میں ابوبکر عمر نے یہ دیکھا، میں ابوبکر عمر وہاں گئے تھے، میرے اور ابوبکر اور عمر کی رائے یہ ہے کہہ کر ہر چیز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابوبکر اور عمر کہتے. تو یہ ایسی شخصیت جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کا رشتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کریں گے، ان کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے پسند نہیں کریں گے، تو کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پسند کریں گے کہہ کر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کی جو غلام ہوتی ہے وہ انہیں ہمیشہ بولنے لگتی ہے کہ علی جاؤ جاؤ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر فاطمہ کا ہاتھ پوچھو کہہ کر. تو علی رضی اللہ عنہ ہچکچاتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں. تو وہ غلام اتنی زبردستی کرتی ہے علی رضی اللہ عنہ کو. تو علی رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد میں بیٹھتے ہیں، تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ تینوں کہتے ہیں کہ علی تم کیوں نہیں جا کر فاطمہ کا ہاتھ پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ ایک دن ہمت کرتے ہیں اور جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، علی رضی اللہ عنہ ہمت کرتے ہیں. حالانکہ علی رضی اللہ عنہ فصیح زبان کی شخصیت تھے، وہ جب بولتے تھے تو ایک دم فصیح زبان سے بولتے تھے. تو اتنے ایسے شخصیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جاتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے علی، کیا چیز ہے جو تمہیں یہاں پر لے کے آئی ہے، مطلب کچھ چیز ہے کیا جو تمہیں یہاں پر لے کے آئی ہے کہہ کر. تو علی رضی اللہ عنہ کچھ بول نہیں پاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں جو سمجھ نہیں آتی ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی کر دی تھی کہ یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کو لے کر علی رضی اللہ عنہ آئے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں کہہ کر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کیا تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو مجھ سے. تو علی رضی اللہ عنہ نیچے منڈی ڈالتے ہیں، نیچے اپنا سر کرتے ہیں اور وہ سر ہلاتے ہیں اپنا اشارے سے کہ ہاں یہ میں فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں آپ سے کہہ کر. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے علی، کیا ہے تمہارے پاس فاطمہ کو مہر دینے کے لیے. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر وہ فرماتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی نا، تو جنگ میں مال غنیمت بڑھتا تھا، تو وہ جنگ میں تمہیں جو مال آیا تھا، جو مال غنیمت میں جو تمہیں زرہ آیا تھا وہ کیا ہوا. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ زرہ میرے پاس ہے کہہ کر وہ فرماتے ہیں تو جاؤ جا کر وہ زرہ بیچو اور جتنے بھی پیسے آتے ہیں اس کو فاطمہ کو مہر میں دینا کہہ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو محمد علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ لیتے ہیں اور بازار میں جاتے ہیں، اسے بیچنے لگتے ہیں. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ دکھتے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اے علی، کیا ہے تم بازار میں آئے ہو. تو عثمان رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ اے عثمان، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مہر کے لیے مانگا ہے، تو میں یہ زرہ بیچنے آیا ہوں کہہ کر علی رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علی، میں وہ زرہ خریدنا چاہتا ہوں کہہ کر عثمان رضی اللہ عنہ زرہ خریدتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، یہ زرہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے تمہارے نکاح کا کہہ کر۔ سبحان اللہ! دیکھیے علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ غنی دل کے تھے، بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں بہت خرچ کرے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رحم دل کے تھے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علی رضی اللہ عنہ زرہ اور پیسے دونوں لے کر جاتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، تو وہ واقعہ بتاتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اچھے دل کے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ سے، عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کراتے ہیں علی رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، وہ انہیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا ایک گھر کے لیے کیا سامان لگتا ہے۔ وہ ایک گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ ایک الگ گھر میں نہیں رہتے تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ پیسے دیتے ہیں اور آدھا مہر دیتے ہیں اور آدھے پیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لیے کچھ سامان چاہیے کہہ کر۔ تو علی رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامان لا کے دیتے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علی رضی اللہ عنہ کو دہیج دیے تھے، تو ہم کیوں نہیں لے سکتے؟ اگر دہیج لینا ہے ایسا تو لیجئے نا، پیسے دیجئے اور پھر لیجئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پیسے دیا تھا، یہاں پر علی رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پیسوں کا جو بھی سامان لگتا تھا گھر کے لیے وہ لا کے دیے تھے۔ لیکن آج کل کیا کہتے ہیں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی دہیج دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہیج نہیں دیے تھے۔ اگر سننا ہے تو پورے واقعہ سنیے۔ علی رضی اللہ عنہ نے پیسے دیے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان لا کے دینے کے لیے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ ایک نوجوان تھے، ان کو نہیں پتہ تھا ایک گھر کے لیے کیا سامان لگتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا جب علی رضی اللہ عنہ کس کے ساتھ تھے بچپن میں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے نا، تو انہیں نہیں پتہ تھا، جب مدینے میں وہ الگ رہنے لگے تھے تو انہیں نہیں پتہ تھا، وہ اپنے والدین کے ساتھ زندگی نہیں گزارے تھے، انہیں نہیں پتہ تھا، اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامان لا کر دیتے ہیں۔ اس طرح علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کا سب سے بہترین، سب سے مبارک نکاح ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھیے بہت زیادہ نصیحتیں ملتی ہیں ہمیں علی رضی اللہ عنہ کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین شخص ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے پرپوزل، جب وہ لوگوں نے رشتہ بھیجا تو ان کو اچھے سے منع کر دیا، حالانکہ وہ لوگ سب سے دیندار تھے، جنت کے سردار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنت کے بزرگ اور ضعیف کے سردار ہے کہہ کر، یعنی کہ نوجوانوں کی سردار کون ہے؟ حسن اور حسین، اور جنت میں بزرگ بڑے لوگوں کی سردار کون ہے؟ ابوبکر اور عمر۔ تو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے رشتے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چاہ رہے تھے۔ ایک والد یہ چاہ سکتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور چاہ سکتا ہے، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کس پر تھی؟ علی رضی اللہ عنہ کے اوپر، وہ کچھ اور چاہ رہے تھے اپنی بیٹی کے لیے، ایسا چاہ سکتے تھے۔ یہاں پر کسی کو بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی دیندار شخص کا رشتہ آتا ہے، اگر ان کے والد نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، شاید ان کی نظر میں کچھ کوئی اور ہوں گے، ایسا ہو تو زبردستی مت کریے، زبردستی کے نکاح صحیح نہیں رہتے ہیں۔ تو اس طرح یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علی رضی اللہ عنہ تھے، وہ کچھ اور چاہ رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کا پیغام لے کے جاتے ہیں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکراتی ہیں، یعنی کہ اسلام میں عورت سے جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اور لڑکی کی دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نکاح کے شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ مسکراتی ہے اور جواب دیتی ہے، اس سے فقہ بھی نکلتا ہے، یعنی کہ شادی شدہ عورت
اگر شادی شدہ طلاق شدہ یا بیوہ عورت ہے تو اس کی زبان سے ہاں کہنا ضروری ہوتا ہے. جو کنواری اور نوجوان ہے تو اس کا ہنسنا ہی کافی، یعنی کہ اس کو مسکراہٹ ہی اس کی ہاں میں لیا جا سکتا ہے. اس سے ایک فقہ بھی نکلتا ہے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور چاہ رہے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے نکاح کرے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے فاطمہ تمہیں میں سب سے بہترین خاندان کے سب سے بہترین شخص سے تمہارا نکاح کرا رہا ہوں کہہ کر، ہمارے خاندان کے سب سے بہترین شخصیت سے تمہارا نکاح کرا رہا ہوں کہہ کر. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں. تو اب کسی کو بھی یہاں پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نہیں کر رہے تھے ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ، اور وہ لوگ رشتہ بھی نہیں توڑے تھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آپ کے چہیتے دوست تھے، آپ نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح ہم سے نہیں کرا. اس طرح نہیں بول رہے تھے وہ لوگ، اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کر رہے تھے وہ لوگ. ہم لوگ کیوں کرتے ہیں ایسے آج الفاظ ادا؟ ہم لوگ کیوں کرتے ہیں؟ جب تک ایک والد ان کے اپنے باؤنڈریز میں ہے کر کسی اپنی بیٹی کا نکاح کرانا چاہتا ہے جہاں کہیں پر، تو وہ کرا سکتا ہے. زبردستی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہوا تھا ادھر قریش کی طرف ہم لوگ دیکھے تھے، ادھر قریش والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا. قریش کی طرف یہ لوگ جنگ بدر ہوتا ہے، اور جنگ بدر کے بعد بہت زیادہ یہاں پر قلبلی مچ کر تھی، یعنی کہ بہت زیادہ غمگین تھے یہ لوگ. اور یہاں پر یہ لوگ دوسرے جنگ کی تیاری کر رہے تھے. وہ دوسرا جنگ کیا تھا؟ اس دوسرے جنگ کا نام تھا جنگ احد. یہ اسلام کا دوسرا جنگ تھا. اس کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.